جیسا یہ علم جزی کلی کی بات نہیں کر رہا. کلہم علم تیرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں، قدرت تیرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جب تک تو عطا نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرما دیا کہ میں نے یعنی اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماں باپ کی نافرمانی. ان اللہ حرم علیکم حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی تم پر حرام کر دی گئی ہے. دوسری جگہ فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، جو دیوس ہے، جو جناب غیبت چغلی خوریاں کرتا ہے اور جو جناب والا جادوگیریاں کرتا ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے. آج کل جادوؤں کے بڑے چکر ہیں، جس کو دیکھو وہ ہمیں پھونک مارنے لگ جاتا ہے. تمہاری پھونکوں سے میں اڑتا تو کب کا اڑنا چکا ہوتا. اور بھائی آخری دو سورتیں پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سب کچھ دور. قرآن میں شفا موجود ہے، ایک ترتیب اور طریقے سے آپ فائدہ اٹھائیں. میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھو تاکہ بات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. جی تو اتنے میں بی بی سعدیہ حلیمہ تشریف لا. صحابہ کرام بھی موجود تھے. رسالت پناہ، رسالت معاب، صاحب الجود والکرم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے. بی بی صاحبہ تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کیا اور اپنی رحمت والی چادر نیچے بچھائی اور فرمایا والدہ تھی آپ جہاں تشریف رکھیں. صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا اس کے اوپر بیٹھو. وہ ماں تھی. میری طرح سفید داڑیوں والوں ناراض تو آپ ہوں گے، لیکن گریبان میں ذرا جھانکنا. نفلیں پڑھتے ہو، مستحبات ایک نہیں چھوڑتے اور ماں باپ کی بات بھی ایک نہیں مانتے. سن لو، تمہیں کوئی بتائے نہ بتائے ہم بتائے دیتے ہیں کہ تم مگر نیکیاں کر کر کے عبادت کر کر کے مسجد کا فرش بھی بن جاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ معاف نہیں کرے گا. ماں باپ کے لیے تم فاتحہ نہیں پڑھتے. کبھی تم نے ماں باپ کے لیے چھوٹے بچوں میں خیرات ہی نہیں کی. کبھی تم نے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کی کوئی چیز ہی بنا دے چلو ماں باپ کو ثواب ملتا رہے، صدقہ جاریہ ہے. کبھی آپ نے مدرسے، یتیم، مسکین، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی کام نہیں کرتے جی ایسا ہم فلاں ہیں بڑے ہیں نیکیوں کے. نیکیوں کا کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی طریقہ ہے. اپنی مرضی سے نیکیاں نہیں بنتی. میں پڑھ رہا تھا، وقت نہیں ہے زیادہ، تھوڑا سا ہے 4 منٹ ہے. عربی میں ایک لفظ ہے طواف. آپ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں نا. طواف کا معنی ہے چکر. تو آپ نے کبھی غور کیا طواف کیسے کرتے ہیں؟ دائیں. اور اگر کوئی کہے کہ طواف کا معنی ہی چکر ہے تو میں بائیں کر لیتا ہوں. چکر ہی کاٹنا ہے نا، تو میں یوں نہیں یوں کر لیتا ہوں. تو جناب اگر تو اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق طواف کرو گے طواف ہوگا، اور اگر اپنی مرضی سے کرو گے پھر یہ چکر ہی ہوگا، طواف نہیں ہوگا. اور ماں باپ کی عزت اور احترام اللہ رسول کے حکم کے مطابق کرو گے تو ثواب ہوگا.
بیوی کے کہنے پر ٹانگوں سے کھینچ کر باہر پھینکنے والوں، آج صوفیوں، آ مولویوں، او حافظوں، او قاریوں، او پیروں، او گیلانیوں، خاکوانیوں، تم نے اپنے اولاد کو جائیداد بچانے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب تمہارے ماں باپ کا وقت آیا، تم مرے ہو کوئی قبریں تو بناتے ہو، خدمت کیوں نہیں کرتے؟ زندہ کو روٹی نہیں دیتے، مرنے کے بعد دیگوں پر جھگڑے کرتے ہو۔ زندہ ماں باپ کو کپڑے نہیں پہناتے، مرنے کے بعد درباروں کی چادروں پر جھگڑے کرتے ہو۔ کیا کر رہے ہو مسلمانوں؟ ماں باپ کی خدمت زندگی میں کرنی ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت یہ ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اب مسلمان کہتے ہیں جیسے ہم کہیں عبداللہ خادم کو چاہیے ویسے تقریر کریں، مجھے سبق دیتے ہیں، جو مجھے بلاتا ہے وہ پہلے مجھے سبق دیتا ہے۔ اب ترخے میری زندگی گزر گئی، میں اتنا پاگل ہوں؟ میں تو ماتھے پڑھ کر گفتگو کرتا ہوں کہ میں نے کہا کیا گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھنا یہ ہوگا۔ حضرت اویس کرنی کی ادا اللہ کے نبی کو اس لیے تو پسند آئی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا میرا دل جو چاہتا ہے آپ کے قدم بوسی کے لیے حاضری دوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میری امی بیمار ہے۔ آپ نے اس کی تحسین فرمائی، آپ نے فرمایا تم اچھا کام کر رہے ہو۔ ہم سب سوچیں بالکل نماز فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں فرض ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے۔ ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو اپنا انتظار کرو۔ اللہ نے ایک اور بھی بس آخری بات وہ یہ فرمائی کہ نماز میں آپ پڑھتے نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پیار ہے نا اپنے بندوں سے۔ نماز میں حکم دے دیا کہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا، مومنین کے لیے دعا، وللمؤمنین، توجہ ہے اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ قرآن نے مومنین صحابہ کو کہا ہے، جو یہ پڑھتا ہے گویا کہ صحابہ کرام کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ یہ پڑھا کرو، یہی رہ جاؤ گے تو پھر رہ جاؤ گے۔ اللہ آپ کا میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ ایک درخواست تو یہ ہے کہ میرا جو وقت ہے بھائی اشرف صاحب نے وہ 1 سے مقرر کیا ہوا ہے، آپ 1 بجے تشریف لے آیا کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرسوں میرا درس ہوگا، درس قرآن، آپ تشریف لائیے صبح 8 بجے سے 9 بجے تک۔ جس کو لیٹ ہو جائے یہ وہ نہ آئے، 11 بجے آ کر کہتے ہیں ہم حاضری دینے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، 8 بجے سے مراد 8 ہے، 9 سے مراد 9 ہے، بس ختم۔ اور اس میں انشاءاللہ اس مرتبہ میرا ارادہ ہے سورہ النمل کی تفسیر اور تشریح کرنے کا، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ اور یہ بھی ایک مہربانی یہ بھی کریں، نماز میں شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، جن کے پاس کپڑا ہے وہ خواہ سر سے ٹوپیاں کپڑے اتار کے نیچے پھینک کر ننگے سر نماز نہ پڑھا کریں، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ میرے بھائی نماز کا جس کو یقین ہو باقی نماز کا وہ گھر جا کے پکی بات ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز پوری کر کے پھر آپ گھر جایا کریں۔ اور ہمارے کو بچے تشریف لائے ہیں، اشرف صاحب نے کہا ہے کہ وہ تھوڑا سا کلام پیش کریں گے، میری درخواست ہے کہ آپ ان کا کلام سنیں اور محظوظ ہوں۔ اللہ آپ کا میرا اور تمام